بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بنائیں گے ریبڑی کھیر جو بہت ہی مزے کی بنے گی، جسے کھانے کے بعد آپ شاہی کھیر کھانا بھول جائیں گے۔ جلدی تیار ہو جائے گی، جو بھی کھائے گا وہ انگلیاں چاٹ جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو ریسپی پسند آئے گی۔ اگر ریسپی اچھی لگے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے لیے آپ آدھا کپ چاول لیں، اس کو آپ چن کر صاف کر لیں۔ چاول اگر ٹوٹا ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے، اگر ٹوٹا نہیں ہے تو آپ ثابت چاول لے سکتے ہیں۔ اس کو آپ چن کر صاف کریں اور پھر آپ دھو کر 2 سے 3 دفعہ اس کا پانی اتار لیں، یہاں تک کہ پانی جو ہے وہ صاف ہو جائے۔ اس کو آپ 10 منٹ کے لیے بھیگا رہنے دیں۔ اب آپ 1 گلاس پانی بوائل کریں، اس میں آپ بھیگے ہوئے چاول شامل کریں، ساتھ میں آپ چٹکی بھر نمک ڈال لیں۔ چمچ چلا کر آپ اس کو اچھی طرح مکس کریں، یہاں تک کہ نمک جو ہے وہ اس کے اندر حل ہو جائے۔ اب آپ اس کو بوائل ہونے دیں۔ اس کو آپ 4-5 منٹ تک بوائل ہونے دیں۔ اس کے اوپر ڈھکن رکھ دیں، تھوڑا منہ کھلا رکھیں تاکہ چاول جو ہیں وہ نرم ہو جائیں۔ جب چاول اوپر اٹھنا شروع ہو جائیں تو آپ چمچ کے ساتھ اس کو مکس کریں اور چیک کر لیں کہ چاول جو ہے وہ نرم ہو چکے ہیں۔ اگر چاول گل جائیں تو آپ اس کو نکال لیں۔ اگر پانی کم ہے تو آپ اس کے اندر خشک کر سکتے ہیں، اگر پانی زیادہ ہے تو آپ چاول کو نکال کر ایک سائیڈ پر رکھ دیں۔ چاول کو نارمل حالت میں ہونے دیں۔ اب آپ 1.5 لیٹر دودھ لیں، فل کریم ملک، اس کو آپ بوائل ہونے دیں۔ اس کو آپ تیز آنچ پہ بوائل کریں۔ جتنی دیر میں دودھ بوائل ہوتا ہے اتنی دیر میں ہم چاول جو ہے وہ گرائنڈ کرتے ہیں۔ چاول کو آپ گرائنڈر میں ڈالیں، ساتھ میں آپ 3 سے 4 عدد رس شامل کر لیں۔ رس کو آپ توڑ کر اس میں شامل کریں۔ رس ڈال کر اب آپ اس میں 1 گلاس دودھ شامل کریں۔ اس کا ڈھکن بند کریں۔ ڈھکن کو اچھی طرح سیٹ کرنے کے بعد اب آپ اس کو بلینڈ کر لیں۔ اس کو آپ اتنی دیر تک بلینڈ کریں کہ یہ اچھی طرح یکجاں ہو جائیں، نرم ہو جائیں۔ 2-3 منٹ کے بعد آپ ڈھکن اوپن کر کے دیکھیں، اس کے دانے ختم ہو چکے ہیں اور یہ کریم کی طرح تیار ہو چکے ہیں۔ چاول اور رس جو ہیں وہ بالکل نرم ہو چکے ہیں۔ اس کو ایک سائیڈ پر رکھیں۔ اب دودھ جو ہے وہ بوائل ہو چکا ہے۔ جب دودھ اوپر اٹھنا شروع ہو جائے تو چولہا جو ہے وہ نارمل کر لیں۔ چمچ لا کر آپ دودھ کی بلائی کو اس کے اندر مکس کریں، 2-3 منٹ تک اسی طرح پکنے دیں۔ پھر آپ اس کے اندر گرائنڈ شدہ چاول اور رس شامل کریں، ساتھ میں آپ چمچ لاتے جائیں اور ساتھ میں آپ اس کو مکس کرتے جائیں۔ اس کو ڈالنے کے بعد آپ چمچ لا کر اس کو اچھی طرح مکس کریں تاکہ یہ اکٹھے نہ ہوں، اس کی گلٹی نہ بنے۔ اب آپ اس کو بوائل ہونے تک پکنے دیں۔ 1 چمچ آپ الائچی پاؤڈر شامل کر لیں۔ الائچی پاؤڈر ڈال کر آپ اس کو گہرا ہونے تک پکنے دیں۔ 2 چمچ چینی لیں، اس کو آپ الگ برتن میں پین میں لو آنچ پر اس کو براؤن کر لیں۔ کلر کے لیے آپ صرف 2 چمچ چینی کو براؤن کریں، باقی چینی آپ اسی طرح ڈال لیں۔ چینی براؤن ہو جائے تو آپ اس کو دودھ کے اندر، کھیر کے اندر شامل کریں۔ چینی کا شیرہ ڈال کر آپ اس کو مکس کریں۔ اب آپ اس کو گہرا ہونے تک پکنے دیں۔ ساتھ میں آپ 1 پیالی دودھ کی بلائی شامل کر لیں۔ اگر دودھ کی بلائی نہیں ہے تو آپ کریم ڈال لیں یا آپ ملک پاؤڈر ڈال لیں، جو بھی آپ کے پاس ہے وہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں۔ اس کو ڈال کر آپ اچھی طرح مکس کریں۔ پھر آپ ٹیسٹ کے مطابق چینی ڈال لیں، آدھی پیالی یا ٹیسٹ کے مطابق چینی ڈالنے کے بعد آپ چمچ چلائیں اور اس کو مکس کریں۔ چینی کے پانی کو آپ اس کے اندر اچھی طرح جذب کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ جب چینی کا پانی خشک ہو چکا ہے تو اب یہ بلبلے سے بننے شروع ہو چکے ہیں۔ اب ہماری کھیر جو ہے وہ تقریباً تیار ہونے کے قریب ہو چکی ہے۔ جب اس طرح سے بلبلے بننا شروع ہو جائیں تو اس دوران آپ چمچ جو ہے وہ روکے نہیں، وہ چلاتے رہیں تاکہ کھیر لگے نہیں۔ پھر آپ چولہا بند کر کے اسے اتار لیں اور ٹھنڈا ہونے دیں۔ جب یہ نارمل حالت میں ہو جائیں تو آپ اس کو باؤل میں، ڈش میں یا کسی بھی برتن میں ڈال لیں۔ اس کو ڈال کر آپ اس کو ہموار کریں۔
اس کے اوپر آپ ڈرائی فروٹ بادام پستہ کاجو جو بھی آپ کے پاس ہے وہ آپ اس کے اوپر کاٹ کر لگائیں۔ اس کو لگانے کے بعد سیٹ کرنے کے بعد آپ اس کو ریفریجریٹر میں آدھے گھنٹے یا 1 گھنٹے کے لیے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں۔ آپ اس کو 2 سے 3 برتنوں میں جتنے برتنوں میں یہ کھیر پوری آتی ہے آپ اس کو ڈال لیں، باؤل میں ڈش میں آپ اس کو نکال لیں۔ اسی طرح سارے برتنوں میں ڈال کر آپ اس کو ہموار کریں اور اس کے اوپر آپ ڈرائی فروٹ سے اس کی ڈیکوریٹ کر لیں۔ اس کو آپ مکمل طور پر ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھیں۔ جب کھیر نارمل حالت میں ہو جائے، ٹھنڈی ہو جائے تو پھر آپ اس کو استعمال کریں۔ یقین کریں کہ اتنی ٹیسٹی کھیر بنے گی، جو بھی کھائے گا وہ آپ سے اس کی ریسپی ضرور پوچھے گا۔ سبھی انگلیاں چاٹ کر کھائیں گے، سبھی آپ سے پوچھیں گے کہ یہ کھیر ہے یا آئس کریم۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ریسپی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو طریقہ اچھا لگا ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ میں آپ کے لیے اس سے بہتر اور مزے کی ریسپیز آپ کو ٹائم تک پہنچا سکوں۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کھیر کتنی اچھی مزے کی اور ٹیسٹی بنی ہے، دیکھتے ہی منہ میں پانی آ رہا ہے۔ آپ دعوت پہ بنائیں۔ مجھے اجازت دیں، پھر ملتے ہیں ایک نئی اور مزیدار ریسپیز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔